बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, गेस्ट ऑफ ऑनर सजाद मीर साहब, नहायती शफीक दोस्त सुहेल वड़ाई साहब, सैयद इरशाद आरिफ साहब और मेरे डीन अताउर रहमान साहब, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं सजाद मीर साहब की तायद करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि हमने इस दिन को रस्म के तौर पर नहीं मनाया, और अगर रस्म के तौर पर मनाया होता तो ये रस्म 3 मई को अदा हो चुकी होती। आज का दिन शोबा अबलागियात सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तारीख़ में ईद का दिन है। वो इसलिए कि हम ये रस्म नहीं मना रहे, लेकिन एक रस्म हम आज अदा कर रहे हैं। ये सेमिनार हम डेडिकेट कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो आज इतनी गर्मी में इस दुनिया में पैदा हुआ, हसीब खान। आपको पता है मेरी मीर साहब से बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो उनका कहा हुआ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। उन्होंने शुरू में कहा कि रेक्टर साहब बैठे हैं, डीन साहब बैठे हैं, सन्नाटे का आलम है, तो मैंने उनको फॉलो करते हुए ये सन्नाटा तोड़ दिया है और आपकी तवज्जो अपने हाथ में ले ली है। मैं अर्ज़ करूं कि मेरे भाई अता साहब इन्होंने शुरू में मेरी पजीराई के लिए चंद कलिमात कहे, तो मुझे याद आया कि एक शेख, मैं भी शेख हूँ, और ये ज़हन में रहे कि शेख जो है वो कोई ज़ात का नाम नहीं है। मैं कहता हूँ शेख एक कैफियत का नाम है और ये कैफियत किसी पे भी तारी हो सकती है, और अल्लाह ना करे कि ये कैफियत चौधरी साहब पर तारी है, इसलिए कि इसमें मेरा अताउर रहमान और हसीब खान और आसिम और जितने मुलाजिम हैं सबका मुस्तकबिल वाबस्ता है। एनीवे, वो शेख साहब ने अपने दोस्त से कहा कि तुसी कभी एयरपोर्ट देखिए? कहते नहीं। आओ तो हमें एयरपोर्ट दिखा जाइए। उसको एयरपोर्ट पे ले गए, काफ़ी देर रहे, उसके बाद करें ये जहाज़ खड़े हैं, उसे प्यास लगी, उसने कहा प्यास लगी तो कूलर से पानी पी लो, बोतल नहीं ऑफर की उसे। फिर थोड़ी देर इंतजार कर करेंगे चलिए ना वापस। तो शेख साहब कहने लगे वो चाचा जी आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना लेंदे चलिए। वो चाचा जी आए थे, उनको साथ है। मेरे साथ अता साहब ने आज वही काम किया कि तकरीब थी यौम सहाबत की, चाचा जी ने नाल मुझे भी साथ लपेट लिया कि हम इनको भी खुशामदीद कहें। नाम मेरा शेख है, काम इन्होंने शेखों वाले किया। अल्लाह करे जी। आई विश लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस कम टू द पॉइंट कि बहुत कुछ कहा गया और बड़े अच्छे नुकात उठाए हैं। अता साहब ने एक पॉइंट उठाया ओनरशिप और लीडरशिप का, मीर साहब ने जो नुकात उठाए, सुहेल वड़ाई साहब ने, इरशाद साहब ने एक अखलाकी नुक्ता भी उठाया जिसे शायद हम इस दुनिया में इग्नोर करते हैं। वो है तमा, लालच की कोई इंतहा नहीं है। ये हमें ड्राइव देती है हर उस गलत काम करने को जो हमें नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में, हमारे मुल्क में वो लोग जिनके घरों में खाने को सब कुछ है, दौलत है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, करोड़ों की जायदाद है, इसके बावजूद वो करप्शन क्यों करते हैं? को भूखे हैं। हम ये कहा करते थे कि कोई चोर के हाथ काट दो, इसलिए कि वो गुर्बत से नहीं, वो आदत से कर रहा है। लेकिन अगर गुर्बत से कर रहा है तो उसकी सजा हाथ काटना नहीं है, उसकी बड़ी वजूहात हैं। लेकिन ये गुर्बत को हमारे लोग नहीं हैं जो करप्शन करते हैं, और एक मरतबा पकड़े जाते हैं, अखबार में नाम आता है, इतने बेहिस हो जाते हैं कि औलादें खबरें पढ़ती हैं इनके बारे में, उन्हें शर्म नहीं आती, इनसेंसिटिविटी हो जाती है, तमा ख़त्म नहीं होती। आपके सामने मैं किस किस का नाम लूँ? इस मुल्क को तो करप्शन ने लूट के खाया, और करप्ट लोगों ने लूट के खाया जिनको हम वोट देते। अगर ये करप्शन, इसके आगे बैरियर और उसके आगे बंद होता, हमारे दिलों के अंदर एक चौकी होती, वो चौकी जो अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर बैठाई है, जो हम नहीं पैदा कर सके,
इसलिए कि हम नहीं जानते कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये हमें दिन ना देखने पड़ते, ना सियासत में ना सहाफत में। मैं इरशाद साहब के इस पॉइंट पर ओवर एम्फसाइज करना चाह रहा था, जो हम टेक्निकली यहाँ बात नहीं करते। फ्रीडम फॉर द जर्नलिस्ट, द ओनर्स आर लुकिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंटल क्लचेस। वो हुकूमत के हथकंडों से आज़ादी चाहते हैं। उन्हें इश्तहारों का कोटा चाहिए, उन्हें अखबार का कोटा चाहिए। ये वो आज़ादी है जो एक मालिक का तस्वर है। मालिक की आज़ादी का तस्वर और है, सहाफ़ी की आज़ादी का तस्वर और है। सहाफ़ी जो है वो हुकूमत से भी आज़ादी चाहता है और मालिक से भी आज़ादी चाहता है, वो दोनों से आज़ादी चाहता है। ये बात बड़ी तलख है। जब आप मालिकों के किसी फोरम पर APNS CPNA पर एक सेमिनार में मुझे बहुत पहले बुलाया गया, उसके बाद नहीं बुलाया इसलिए कि मैंने वहाँ ये बात कही कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट है वो तो आपसे भी आज़ादी चाह रहा है, जिसकी तरह अवतार साहब ने बड़ा बुनियादी नुकता उठाया था। अब मालिक और एडिटर भी एक हो गए। एडिटोरियल पॉलिसी इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये जो तस्वर है कि मालिक जो है वो आज़ादी चाह रहा है, तो जैसे मैं मन्नू भाई के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, तो मन्नू भाई ने बड़े आराम से कहा कि ये आज़ादी साफ हो, जो आज़ादी थे ये मालका ले, हमें तो सिर्फ तनख्वाह पहुँचती है, आज़ादी ऊपर ही रह जाती है। ये तो उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पर भी जिसकी तरफ इशारा किया सोहेल बड़ाई साहब ने कि एक एडिटर जो है, एक जर्नलिस्ट जो है, उसकी इंडिपेंडेंस भी अगर हो, मीर साहब ने इशारा किया, उस वहाँ पर भी मैटर करता है कि अगर उसके अंदर इरशाद आरिफा वाला नुक्ता ना हो, उसके अंदर बिकने की सलाहियत ना पाई जाती हो, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म के अलावा इंडिपेंडेंस भी हो, इंडिपेंडेंस के अलावा प्रोफेशनलिज्म भी हो, तब जाके बात बनती है कि वो जाकर कहीं इंसाफ करने की कोशिश कर सकेगा। ये कोशिशें ही हैं, कोई कोशिश हमें 100% मुतमईन नहीं कर सकती। दुनिया में कहीं नहीं होता। अमेरिका में एक बहस चली कि देखें जी, आप कहते हैं जी कि पॉलिटिक्स है, प्रेशर है, सियासत है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स है? हाँ, खड़े होकर कहा इसमें तो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। एंड वी कैन गिव यू एग्जांपल। बुश के साथ जो नायब सदर का उम्मीदवार था डेविड गोर, इसने मुतअद्दिद किताबें लिखी एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, बड़ी टफ इस्तेलाहें इस्तेमाल करता था अपनी तकरीर में। वो कहता था जब हम पावर में आएंगे तो हम जो है एनवायरमेंट्स की ये सूरत हाल पैदा कर देंगे। आपको पता है हु आर द पोल्यूटर्स इन अमेरिकन सोसाइटी? तमाम सनतकार, ये बड़े बड़े मालकान, ये मैकडॉनल्ड्स का मालिक, ये F-16 के मालिक, ये फोर्ड कार के मालिक, ये पोल्यूटर्स। ये छोटे मोटे धुआं छोड़ने वाले, ये जो माली बेचारे जो आपके पत्ते वत्ते जला देते, ये नहीं होते पोल्यूटर। जिन्होंने पूरी लेयर्स को, ओजोन को तबाह किया, ये वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रियल पोल्यूटर्स हैं। इनको ये कहाँ बात भाती थी? वो पावर में आया, ही फेल्ड टू गेट इम्प्लीमेंटेड हिज पॉलिसीज एंड प्रपोजल्स। मनी टॉक्स, जिसकी तरफ कमर्शलाइजेशन का बीच साहब ने इशारा किया, ये पैसा बोलता है। कमर्शलाइजेशन हैज जेपरडाइज्ड प्रेस फ्रीडम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको यहाँ एक सीडी दिखाऊंगा, मेरी और ये जो ब्राइन था लाहौर में, जो अमेरिकन कॉन्सुलेट था, मोटा पहलवान, ये जो शलवार कमीज पहनता था, लोग इसे अमरीकी बट कहते थे लाहौर में, उसके साथ एक डिबेट है मेरी हमारे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। वो देखिए आप, उसमें यही हमने इस पर बहस की। मैंने कहा मुझे बताएं कि अमेरिकन सोसाइटी का कौन सा मीडिया है जो कमर्शलाइजेशन से आज़ादी हासिल कर सका है। आई कैन टार यू गिविंग एग्जाम्पल। इसका मौका नहीं है, आपसे ये बात जारी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं कर सका इम्प्लीमेंट, इसलिए कि रिपब्लिकन्स को जितने लोग पैसा देने वाले थे वो सारे सरमायादार थे, वो सनतकार थे। रिपब्लिकन पार्टी इन पावर आई, वो इनको वो पॉलिसियाँ नाफिज करने देगी जो उनके माशी मफादात के खिलाफ हो। ये वो कोर्स है जिसे पॉलिटिकल इकोनॉमी में मीडिया कहते हैं, जो इंशाल्लाह हम आम फिल्म में आपको ऑफर करेंगे। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज नॉट दैट सिंपल। ये सिंपल ये नहीं कि आप बाहर बैनर लेकर हम प्रेस क्लब के खिलाफ बाहर खड़े होकर नारे मारते हैं, आज़ादी सहाफत, हलक की आवाज़, चीखना चिल्लाना। ये मीर साहब तो ये शुरू से प्राइवेट अपने सेक्टर में रहे हैं, यहाँ के सहाफ़ी रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से हर फोरम पर ये बात बबांगे ढोल कहता हूँ, ये मेरा नारा रहा है कि आप लगाएं कोका कोला के बारे में खबर, आप लगाएं टेलीनोर के बारे में खबर, मेरा नाम लेके लिखें कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा चले आप डायरेक्ट सुर्खी नहीं लगा सकते। प्रेस इंस्टीट्यूट में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जी चलें मैं देखना चाहता हूँ कि आप आज़ादी सहाफत की आज बात करते हैं, मेरे हवाले से ये खबर कल लगाएं, मैं सारे अखबार देखूंगा। नहीं छपी खबर, बिकॉज मनी टॉक। नेस्ले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जो न्यूज़ी इवेंट था,
اس لیے کہ لوگوں نے منہ بند کر دیا. پورے پورے صفحے کے اشتہار جو تھے اخبار کے لدے ہوئے تھے. تمام اخبارات چاہے وہ نظریہ پاکستان کے لمبردار ہیں چاہے وہ نہیں ہیں. یہ وہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. لیٹ اس ایڈمٹ دا ریالٹیز کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. میں آپ کو ریسنٹ مثال دوں. آئی وونٹ مینشن دا نیم آف دا نیوز پیپر. شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں. ایک انگریزی اخبار, یہ ہوم اکنامکس گرلز کالج کے سامنے ایک اٹالین ریسٹورینٹ ہے, وہاں فیملیز جاتی ہیں. میرا بیٹا رپورٹر ایک اخبار کے اندر, اس نے کہیں سے سٹوری یہ بریک کی کہ یہ جو ریسٹورینٹ ہے اس نے اپنے آپ کو کمرشل ڈکلیئر نہیں کیا, وہ لاکھوں روپے بچا رہے ہیں. وہ سٹوری بننے کے بعد وہ بھی پھرنے کا شوقین ہے, وہ کھانا وانا بھی وہاں کھا کے آ چکا تھا. وہ وہاں گیا, اس نے اپنا کارڈ دیا, اس نے کہا جی کہ میں یہ سٹوری فائل کر رہا ہوں, آپ اپنا ورشن دینا چاہیں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا جی میں کھاتا رہتا ہوں, آپ اپنا ورشن دیں, مجھے سٹوری فائل کرنی. کہتے ہیں آپ جس اخبار سے ہیں اس کے مالک اپنی فیملی کے ساتھ آلموسٹ ہر دوسرے دن آتے ہیں یہاں. انہوں نے کہا وہ آتے ہوں گے, آنے دیں انہیں, لیکن مجھے آپ کا ورشن چاہیے. آفس میں گیا ہے, رات 9 ساڑھے 9 بجے قریب ایک میسج وہاں کے سینئر بندے کو پہنچا اور انہوں نے آ کے دکھایا. اس میں لکھا ہوا تھا اسٹاپ علی طاہر ٹو پبلش دس نیوز پیریڈ. یہ صرف یہی بات نہیں حکومتوں کی بات, یہ صرف کمرشلائزیشن ہی کی بات نہیں ہے, یہ صرف مذہبی تنظیموں کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایم کیو ایم کی بات ہی نہیں ہے. جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے مفادات کے خلاف کوئی خبر جاری اس کو رکوانے کی کوشش کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے, پاور, اینی کائنڈ آف پاور. کہنا آسان ہے آ کر, جس صرف وہ بندہ اپنی پاور استعمال نہیں کرتا ناجائز جس کے پاس کریکٹر ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. ورنہ جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی پاور استعمال کرتا ہے, فیور کرتا ہے. معاشرہ بھاڑ چولہے میں جائے اس چیز کو, ہو کیئرز. تو بنیادی چیز امریکن سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے ہر جگہ. میں کراچی گیا, میری بھتیجی کی شادی تھی. میر صاحب ان دنوں میں کراچی سے ٹی وی 1 پر پروگرام کرتے تھے, انہوں نے مجھے بلا لیا صبح کے شو میں. تو اس دنوں میں, اس دن کراچی یونیورسٹی میں, اردو یونیورسٹی میں طلبہ نے کسی استاد کو مارا, سرخی لگی ہوئی تھی. انہوں نے تبصرے کے لیے کہا, تو میں نے کہا کہ یہ خبر بڑی اہم ہے, بڑی افسوسناک ہے, لیکن میں آپ کو امریکن سوسائٹی کی مثال دیتا ہوں کہ میری یونیورسٹی آف آئیوا میں جہاں میں پڑھا, وہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں. اور وہ اسٹیٹ جو پیسفل اسٹیٹ ہے, چرچ اسٹیٹ کہتے ہیں, چرچ بیلٹ ہے پوری کی پوری آئیوا. کرائم ریٹ سب سے کم وہاں پر امریکہ کے اندر. وہاں پر ایک چائنیز اسٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ ٹاپر تھا اسٹرانومی اور فزکس میں. اس کی یونیورسٹی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا دیر از نو ڈسکریمنیشن بیسڈ آن کلر, ریلیجن, ریس, بلا بلا بلا. اس نے جب جاب کی باری آئی تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ایک امریکن لڑکی کو وہاں جاب دی گئی. وہ لڑکا جس کے بارے میں کہا گیا بعد میں, لیشان اس کا نام تھا, کہ وہ تو ویری پیسفل گائے, ظاہر پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, ٹاپر تھا. اس نے کہاں سے وہ گن خریدی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا. بڑی ہلکی لائٹ ویٹ گن خریدی. اسے پتہ لگا کہ جو کمیٹی ہے 9 افراد کی پروفیسروں کی جنہوں نے فیصلہ کیا, وہ کہاں بیٹھی, وہ جرمن بلڈنگیں کہلاتی. وہاں گیا, وہاں جا کے 3 پروفیسر بیٹھے, ان کو ٹھک 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 گولی ماری. پتہ لگا باقی 3 کا وہ جغرافی بلڈنگ میں بیٹھے, وہاں جا کے ان تینوں کو گولی ماری. پھر رجسٹرار جو خاتون تھی اس کو گولی ماری, اور پھر اپنے آپ کو گولی مار لی. ایک دن میں 15 سے 20 منٹ کے دورانیے میں اس نے 6 ٹاپ کلاس پروفیسر, فل پروفیسر, یہ نہیں لیکچرر, فل پروفیسر, طاہر القادری والے پروفیسر نہیں, ان کو خطایا کرتے تھے یونیورسٹی میں, پروفیسر طاہر القادری, لیکچرر لا کالج لاہور, فل پروفیسر ان ٹرو سینس. اس کو گولی ماری اور وہ قتل ہو گیا. اگلے دن اخباروں میں سرخی کیا, اگلے دن ان کی ایک سیریمنی تھی, سیریمنی کہہ رہا ہوں, ایک کنڈولنس میٹنگ تھی. اس میں سب کو باری باری ہینچر آڈیٹوریم بلایا گیا. آئی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسیشن. میں نے صرف اتنا کہا کہ لیٹ اس ایگزامن دا ریزنس کہ پیسفل گائے جس کا ریکارڈ یہ بڑا کم گو تھا, پی ایچ ڈی کا بندہ تھا, آخر اس نے کیوں 6 پروفیسروں کو گولی ماری اور خود اپنے آپ کو گولی کیوں ماری. میں یہ بات کہہ رہا تھا, وہ خاتون اٹھی, ڈپٹی رجسٹرار اٹھی, اس نے میری قمیض پر رکھی, hey you are not allowed to do that, you are not allowed to make this kind of announcement. وہ دن اور اس واقعے کے 2 سال تک میں اس یونیورسٹی میں رہا, کسی اخبار نے اس کے کازز, ریزنز یا لوگوں کے تاثرات, جیسے ہمارے یہاں میڈیا کرتا ہے نا, ایسے آپ کی کیا رائے, آپ کی کہہ رہا ہے, بڑا آزاد میڈیا ہمارا, آج تک کی خبر نہیں پتہ لگی بالکل. اور ہمارے یہاں, میں آج ایک سہیل صاحب اور میر صاحب کی خدمت میں, بلکہ ان سے میں چاہوں گا رہنمائی,
میں آج کل یہ کہتا ہوں الیکٹرانک میڈیا کے اندر جرنلسٹ ہیز بیکم اے نان اینٹی ہے. مثلاً آپ لائیو دکھا رہے ہیں کسی چیز کو, ایک جرنلسٹ جو ہے کسی بندے سے انٹرویو لیتا ہے وہ لائیو جا رہا ہے, یہاں تو آپ آتے ہیں, خبر بناتے ہیں, اسے ایڈٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, فیکٹس دیکھتے ہیں, پھر جاتے ہیں, یو آر دیئر. لیکن جب آپ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں براڈ کاسٹ جرنلزم میں, تو جرنلسٹ از اے نان اینٹی. آپ نے لائیو اس بندے کی اسٹیٹمنٹ دے دی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بیان کرنے میں بڑے مسائل ہیں. آپ سیلاب زدگان کے ایک بچے کو دکھاتے ہیں جس کے اپنے جسم پر قمیض نہیں ہے, وہ بیٹھا ہوا, اس کو روٹی نہیں ملی 3 دن سے, اور آپ 14 اگست والے دن ایک چینل پر ایک صاحب لائیو دکھا رہے ہیں کہ آج پورے ملک میں جشن کا سماں ہے, جشن آزادی بچہ منا رہا ہے. حالانکہ کوئی جشن آزادی جشن کوئی نہیں منایا گیا 14 اگست کو, سیلاب تھا. آئی ڈو ریممبر. میں نے کال دی اس کے مالک کو, میں نے کہا فلاں صاحب کو روکیں. اور وہ بچے سے پوچھتے ہیں, بچے سارے ملک کے اندر بچے جشن منا رہے ہیں, آپ جی جشن کیسے منا رہے ہیں؟ کم آن شیم آن اس. اس کا کیا تعلق ہے پروفیشنلزم سے؟ اس کا کیا تعلق ہے آزادی سے؟ نان سینس. یہ پروفیشنل, ہمیں ایتھکس سیکھنے چاہیے کہ ڈیزاسٹر رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے. دیٹس وائی وی آر گوئنگ ٹو انکلوڈ دیز کائنڈ آف ٹاپکس ان اور کورسز اینڈ کریکولم, کہ کرائسس اور ڈیزاسٹر رپورٹنگ ہوتی کیسے ہے, یہ ٹیررزم رپورٹ کیسے کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ میڈیا کے جو کارکردگی کے لوگ ہیں, جو ٹاپ رینکرز ہیں, انہوں نے آپس میں والنٹیئر کیا اور ایتھکس طے کیے کہ ہم نے ٹیررزم کو کوریج کیسے کرنا ہے. جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں یہ حادثہ پیش آیا اور بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کا شکار ہوئی جو وائلیشن آف ایتھکس ہیں, ان کو اس حالت میں دکھایا گیا جس حالت میں ان کے ماں باپ نے بھی گھر میں نہیں دیکھا تھا. آپ ICU میں گھس گئے کیمرہ لے کر, بہن جو وہ بھائی کے سامنے نہیں آتی, وہ سر پر دوپٹہ لے کر یا کسی حالت میں, بری حالت میں, زخمی حالت میں, کسی کے ماتھے پہ خون ہے, کسی کے چہرے پہ خون ہے, آپ اندر جا رہے ہیں اور کسی اس کی ماں سے باہر پوچھ رہے ہیں وہ کہاں پر, وہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بچی نے کچھ بتایا کہ کس طرح کا بندہ تھا. وہ گھبراہٹ میں کہہ رہی ہے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کالے رنگ کا ایک اس نے جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی, آپ کالے رنگ کا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. جرنلسٹ از نان اینٹی. دیز آر دا ایشوز which needs to be addressed in the seminars and conferences. We need to write papers on it. یہ وہ ایشو ساتھ ساتھ رہتے ہیں جس سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں ہم اپنے کورسز ریوائز کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک نوٹس بھی لگایا کہ میڈیا ڈائلاگ گروپ ہم بنا رہے ہیں, میڈیا سوشل ڈائلاگ, تاکہ بچے جو انٹرسٹڈ ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کریں, آ کر ایک بحث چھیڑیں. یونیورسٹیاں بحث کے لیے ہوتی ہیں, یونیورسٹیاں کا فورم اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل ایشوز اور لوکل ایشوز پر ہم بحث کریں اور ریکمینڈ کریں, اور بچوں کو کھڑا کریں. یو شوڈ گو ان دا مارکیٹ اینڈ ریپرزینٹ دس یونیورسٹی ان ریئل سینس, بیکاز یو آر سپیریئر اینڈ آئی مین اٹ. امریکہ میں بیٹھ کر اس پر مانیٹرنگ گروپس بن گئے. ٹھیک ہے, وہ جنگ پھر گیا, میگنیٹ جرنلزم کا بڑا خوبصورت انداز میں آج گفتگو ہوئی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے, یونیورسٹیوں کے بچوں کا کام ہے کہ وہ آج کریٹیکلی, آپ نے کریٹیکل آئی کے ساتھ اخبار پڑھنا ہے, آپ نے کریٹیکل آئی کے ساتھ بلیٹن دیکھنے ہیں, آپ نے کریٹیکل آئی کے ساتھ براڈ کاسٹ کو سننا ہے. اینڈ دین اف سم تھنگ گوز رانگ, کم ود اے سولوشن. Problem solution approach should be our motto. Identify the problem and give us the solution. Okay, if you don't give the solution, you are part of problem. تو بی اسپیسیفک. لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ سر یہ غلط ہے تو پھر کیا کریں ہم. یہ بندہ اگر سوال صحیح نہیں پوچھ رہا پریس کانفرنس میں, اور یہ کھڑا ہو کے سوال کر رہا ہے, انٹرنیشنل اپنے میڈیا کو اس کو دیکھ رہا ہے, اور ایک باہر کا صدر آیا ہوا اس کے سامنے سوال کر رہا ہے, اس کی شلوار کا ہزار من لٹک رہا ہے. آپ اس کی جگہ ہوں گے تو کیا کریں گے, آگے آپ کا ڈریس کیسا ہوگا, آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہوگی, آپ اس کی جگہ پر سوال کیسا کریں گے. اب یہ زمانہ ٹیچنگ کا بدل گیا. اب آپ نے وہ کتابیں نہیں پڑھنی آگے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اب صحافی کے اوصاف, اس کا قد 4 فٹ 5 انچ ہونا چاہیے, اس کو صبح اٹھ کر سیر کرنی چاہیے, اس کو دلیا کھانا چاہیے. یہ وہ چیزیں نہیں, یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ جی سر کی بڑی سمجھ آئی, اس میں سمجھانے والی بات کون سی ہے, دیر از نو چیلنج ان اٹ. تو اب اس کا سٹائل بدلنا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ بھی بنائیں ادر دین یور کلاس ورک کہ جو آپ کو انسپائر کرے, اور اس کے لیے وی نیڈ یور سپورٹ. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دی ایڈمنسٹریشن, they are supporting us. I am grateful to Ataur Rahman, he is very supportive, all the time encouraging us. So آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے,
اور بی واچفل. اس کا علاج ایک اور بھی ہے کہ سوسائٹی جو ہے جسے ہم آڈینس کہتے ہیں, وی شوڈ بی ایکٹیو ممبر آف سوسائٹی. میں ہر جگہ کہتا ہوں جنرلی وی آر پیسو ممبر آف سوسائٹی. ٹیک دا نوٹس. غلطیاں خامیاں رہیں گی جس کی طرف سہیل صاحب نے اشارہ کیا. میڈیا کا رول اپنی جگہ بہت. پاکستان کا میڈیا آج بھی ہم یہ کہتے ہیں امریکن میڈیا سے کمپیٹیبل ہے, بلکہ مچ مور رسپانسبل ان مینی ویز. لیکن فاؤل پلے ہوگا آپ وسل بجائیں, ریفری وسل بجائے گا تو میں رکوں گا نا, ورنہ میں ایڈوانٹیج لوں گا. وی آر دا ریفریز. ہمیں مانیٹرنگ گروپس بنانے چاہیے یونیورسٹیوں کے اندر, اور باہر بھی این جی اوز یہ کام کرنے چاہیے. ہم بتائیں آ کر وٹ وینٹ رانگ ود آر میڈیا, اور آگے ہمارا میڈیا کا کیا سوشل ایجنڈا ہونا چاہیے. جیسے انڈیا میں سوشل سائنٹسٹ نے آرگنائزیشن بنائی, دے ریکمینڈ سم تھنگ ٹو دیئر میڈیا ایز ویل. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ, ہاؤ مینی آف اس انکلوڈنگ مائی سیلف, ڈیڈ آئی ایور رائٹ لیٹر ٹو ایڈیٹر کہ واٹ آر یو پبلشنگ, واٹ آر یو شوئنگ آن ٹیلی ویژن. آپ کو پتہ ہے یہ جو خبریں دکھاتے ہیں اس میں جو دھماکہ تو ہوتا ہے, دھماکے کے ساتھ جو میوزک دھماکے کا دکھاتے ہیں, سناتے ہیں, وہ دل دہلانے والا ہے. دھم کر کے دکھاتے ہیں. اس کے بارے میں ہیلتھ ٹیلی ویژن پر میں ایک ڈسکشن سن رہا تھا. اٹ مسٹ بی بینڈ. ریکمینڈ کرنا چاہیے. یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ, بچوں کے لیے نقصان دہ, اس کا نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بی بی سی کا جو میوزک ہے, سگنیچر ٹیون جو خبر نامے کی ہے, آپ دیکھیں کہ اتنی لائٹ, اتنی اپیلنگ, اتنی سویٹ ہے کہ وہاں ہارڈ نیوز آئے یا سافٹ نیوز آئے, خبر نامے کے سگنیچر ٹیون اتنی سویٹ ہے کہ دل کرتا ہے یہ بجتی رہے ہم سنیں گے. ایک ہماری ہے دنیا جان کا طبلہ, اپنے گھڑے, اپنے ٹیم سارے کھڑکا دیتے ہیں. تو وہی اگر ہم نقل کرنے کے بڑے بادشاہ ہیں, ہم نقل تو بہت کرتے ہیں نا. یہ ہارٹ ٹاک کی نقل نہیں ہو رہی, یہ جواب دے, یہ کھری بات, یہ کاپی کر رہے ہیں, ان کا اپنا سٹائل نہیں ہے. لیکن جو اچھے کام ہے اس میں ہم کاپی نہیں کرتے. یہ ہماری ذہنیت دیکھیں کہ اف یو آر دا پیپل ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی, ایٹ لیسٹ وی شوڈ کاپی گڈ تھنگس. کہ آپ دیکھیں کتنا سافٹ میوزک ہے, تو آپ وہ لائیں. یہ چیلنج آپ کے لیے لے کے آئیں, اس سے بہتر لے کے آئیں. لائن بناتی ہے وہ قوم, ہم نہیں بناتے. وہ کام کرتے ہیں, ہم کام نہیں کرتے. ہماری وہاں پر ہوتا ہے لنچ کا وقفہ, ورکنگ لنچ ہوتا ہے تاکہ آپ کام کر سکیں. ہمارے یہاں نماز اور طعام کا وقفہ, نماز کے بہانے گئے, کھانا کھایا, کڑھائی گوشت کھائے, وہیں سو گئے. کام کیا کرنا ہم نے؟ شام 4 بجے تک دفتر میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں. اٹس ناٹ پروڈکٹیو. اس کے بارے میں یور اسٹوڈنٹ اپنی ڈائٹ کو بھی کنٹرول کریں. دوپہر کے بعد آپ نے کیا کھانا؟ ہمارے ہاسٹل کے لڑکے بھاگ کے جاتے ہیں پنجابی سے, کھانا کھائیے حاضری, وہ اس پر تری پڑواتے ہیں, یہ بناسپتی کشمیر گھی کی چمچے ڈلوا کے کھاتے ہیں, پھر کلاسوں میں سوتے ہیں, خراٹے مارتے ہیں. اسی طرح کام کرنے والے بندے, نماز وہ پڑھتے نہیں ہیں, نماز کے بہانے اٹھتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, 1.5 گھنٹہ کھانے کے بعد کڑھائی گوشت کھا کے تو تم کام کیسے کرو گے؟ تو ورک کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں, کمٹمنٹ نہیں ہے ہماری کہ اپنے کام کے ساتھ کہ ہم اپنا رزق کو حلال کر کے کھائیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. لوگوں کی آپ سے امیدیں ہیں, آپ ایکٹیو ہوں, لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھیں, ای میلیں دیں, گروپس بنائیں, پلے کارڈ لے کر آپ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں مہذب طریقے سے. سو بیسیکلی اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. وی مسٹ ڈیمانڈ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پریس کاؤنسل. پریس کاؤنسل بنی ہوئی ہے جس کا میں ایچ ای سی کی طرف سے نامنی ہوں پچھلے 6 برس سے, اور اس کی آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, عطاء الرحمان کے زمانے کا میں نامنی ہوں. پریس کاؤنسل بنے گی تو میڈیا جو اس کی ڈائریکشن سیٹ ہوگی, اور جرنلسٹ کمیونٹی ان کا اپنا رول ہے, اور جو آڈینس ہے, کنزیومر جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کا اپنا رول ہے. یہ مل کر ایک بیلنس قائم ہوگا, اور یہ چلے گا ایسے ہی. کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا صحیح ہے, میڈیا غلط ہے. میڈیا ایک بہت براڈ چیز ہے. میڈیا کے ایک چینل کے اندر 10 طرح کے پروگرام ہیں, ان کی ڈائریکشن مختلف ہے. یہ جو ہم نقل کرتے ہیں نا, جواب دے اور کھری بات, آپ یہ جا کے دیکھیں ہارٹ ٹاک کے بارے میں آپ پڑھیں. ہارٹ ٹاک کی تیاری کے لیے کتنے ریسورس پرسن, کتنے گھنٹے ان کا اینکر پرسن جو تیاری کرتا ہے کہ یاسر عرفات کا انٹرویو کرنا ہے تو اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, اس کی شکل کے بارے میں, اس کے ہاتھ کے بارے میں, اس کی ویکنس کے بارے میں, اس کی آنکھ کے بارے میں سب معلومات لینے کے بعد وہ اپنی باڈی کی ساری موومنٹ اس کو طے کرتا ہے. ہمارے یہاں جو بندہ اٹھتا ہے وہ بدتمیزی کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اینکر ہیں. اور میں نے ایک دن کہا بھی, میں نام ہی لے لیتا ہوں, آف دی ریکارڈ بات ہے, مجھے کہنے کہ دیکھیں جی میں تو کھرا آدمی ہوں, بلٹ بات کرتا ہوں. ان کے اشتہار میں چلتا ہے کہ میں کھری بات کرتا ہوں تو لوگ برا منا جاتے ہیں. میں نے کہا کھری بات کہنے میں بدتمیزی کرنے میں فرق ہے.
ड्रॉ द लाइन. और बदतमीजी करें ना अल्ताफ हुसैन के साथ, वहाँ यूँ बैठे ऐसे 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 करके. मैं हैरान हूँ, आप इतने छोटे से कमरे में अपने लंदन में रहते हो, और लंदन में कोई बंदा 6 कनाल के प्लॉट में रहता है. लंदन में रहें तो बहुत काफ़ी है आपके लिए फ्लैट, आप इतने छोटे से प्लॉट में रहते हैं. ये इंटरव्यू है. और अगर तुमने एक सवाल करना है, उसका जवाब उसने 1 घंटे का देना है, आपने अमरूद सवाल करना है, उसने हाथी जवाब देना है, तो यहाँ पाकिस्तान से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें. आप वहाँ लंदन जाने की क्या ज़रूरत है? आई मीन अमेजिंग. कोई शरीफ आदमी बैठा हो, अगर बेचारा कोई माफ़ करना मौलवी बैठा, तो उसको कहते हैं हाँ आप मौलवी साहब क्या है, आप टीचर बैठे तो कहते हैं मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, आप क्लासरूम में नहीं बैठा हुआ. इस तरह गुफ्तगू होती है. ये तमीज़ बदतमीज़ी में और ब्लडनेस के दरमियान एक लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है. Ladies and gentlemen, I have consumed a lot of time. It will be unfair not to congratulate the members of Media and Culture Club. I appreciate the newly formed Media and Culture Club MCC, जो कल पैदा हुई है और आज उसका पहला दिन है. हसीब खान से 1 दिन बड़ी है. I hope Haseeb Khan and MCC will work together. और मीडिया सोशल डायलॉग जो हम बना रहे हैं उसमें भी आप आएँ. इंटर्नशिप के प्रोग्राम को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें सोशल डायलॉग के अंदर अता साहब को पाबंद करें, क्योंकि इनसे आप हासिल करें उस मीटिंग के अंदर इनफॉर्मल ओवर ए कप ऑफ टी ऑल दीज इशूज़ लाइक उसामा इशू और न्यूज़ एनालिसिस. आपके पास इतना रिच सोर्स है. The gentleman who appears on television and writes for the newspaper, लोग इनसे रहनुमाई लेते हैं. चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए. इनका पूरा फ़ायदा, इनसे उन्होंने और कोई काम नहीं लेना. इनके काम हम करेंगे, मेज़ें हम लगा लेंगे, कुर्सी हम लगा लेंगे, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ है इनकी आप उससे वो काम लें. उल्टा हमारे यहाँ काम ये है कि हमें जापानी होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए जिस बंदे की जो स्ट्रेंथ है हम उससे वो काम ले लें. होता यह कि हम उससे वो काम नहीं लेते. लिहाजा आपको ये मौका है एडिशनल अदर दैन योर क्लास वर्क कि आप इस किस्म की फिर हम तकरीब मुलाकात भी कर रहे हैं. उसमें सोहेब साहब को इरादा बुलाएंगे 1 to 1, फिर इसमें मीर साहब को बुलाएंगे, शाह साहब के साथ रखेंगे और लोगों के साथ ये प्रोग्राम करेंगे. आपको बड़े मौके देंगे इंशाअल्लाह ताला. हेल्प अस एंड लेट अस वर्क टुगेदर. एंड वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशन. Thank you very much, sir. Now, I would request the Honorable Rector, Superior University, Professor Dr. Chaudhary Abdul Rahman, sir, to please share his views and grace the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़िक्र की कोई बात नहीं, 2-3 मिनट मुख्तसर बात होगी. मुझे पता है आप लोगों ने बड़ी बड़ी गुफ्तगू सुन ली है, बड़े लोगों की गुफ्तगू सुनी है. आज से 5-7 रोज़ पहले जब डॉक्टर मुगीज़ुद्दीन शेख साहब से मुलाकात हुई और ये इस तकरीब के हवाले से फाइनलाइजेशन जारी थी, मुझे भी बाकी मेहमानों के साथ रिक्वेस्ट की गई कि जी आपकी प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है. तो पहले मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया. 2 वजह थी. एक तो आज़ादी सहाफ़त की बात होनी थी, टेक्निकल सा. मैंने कहा ये कोई इशू है, ये सहाफ़ियों का मसला है या स्टूडेंट्स का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, तो मेरी प्रेजेंस तो इर्रेलेवेंट है. दूसरा, जब सदारत का कहा तो मैं और परेशान हो गया. आपको पता है सारे इतना का बोल चुके होते हैं कि आखिरी वक्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता. तो एक उस्ताद को तो बोलने का मौका चाहिए. तो ये दोनों चीज़ें सोचते हुए मैंने साफ इनकार किया जी कि मेरी और मसरूफियात है, मैं शायद ना आ सकूँ. मुगीज़ साहब मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने इस प्यार और शफ़क़त से कहा कि मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा. लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज यहाँ मैं प्रेजेंट था और मुझे इतने बड़े लोगों के दरमियान बैठने का मौका मिला. सज्जाद मीर साहब को मैं टेलीविज़न पे देखता था, बड़ी सॉफ्ट, बहुत तहम्मुल से, मैं इनको देखता था कि ये बड़े ठंडे साफ़ी हैं. वो जिस तरह की आइडियलाइज आज मुगीज़ साहब कह रहे थे कि इस तरह का होना चाहिए, बहुत महज़ब तमीज़ से, बड़े तरीके से. वरना जिसको देखें बदतमीज़ी कर रहा था, और ये मशहूर था जो ज़्यादा बदतमीज़ है वो ज़्यादा पॉपुलर है. और मैं हैरान होता था कि ये पॉपुलैरिटी नहीं चाहते, ये क्या चाहते हैं. लेकिन आज मैंने देखा कि ये जो बड़े ठंडे मिजाज के साफ़ी हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ और जज्बात रखते हैं.
اور ڈان جس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے یا حریت جو ان کے اخبار ہیں, اور آج بھی ڈان کو بڑا معتبر اخبار سمجھا جاتا ہے باقی اخباروں کے مقابلے میں کہ وہ خبر جو لگائے گا وہ بالکل ٹھیک لگائے گا ورنہ نہیں لگائے گا, یہ اس کے ایڈیٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں. میرے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں ان جیسے لوگوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. ارشاد عارف صاحب نے بہت پیاری بات کی اور آج کی اس گفتگو کو تو انہوں نے بالکل کنکلوڈ ہی کر دیا. یہی باتیں سہیل وڑائی صاحب نے کی, وہ کیا تھی؟ میں نے جو اعلان کیا نا جی آج, یا میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ صحافت پہ مختلف طرح کے دباؤ ہیں, کچھ ایکسٹرنل کچھ انٹرنل. اگر ایک صحافی پہ دباؤ دیکھیں تو ایکسٹرنل پریشر اس پہ کس کا ہے؟ گورنمنٹس کا, پولیٹیکل پریشر گروپس کا, ریلیجس پریشر گروپ کا اور اس کے مالک کا. یہ بھی بات ہوئی جی, عطا صاحب نے بات کی کہ مالک سے ہمیں آزادی چاہیے, دراصل ہمیں حکومت سے آزادی نہیں چاہیے. لیکن جو بات ارشاد عارف صاحب نے اور سہیل وڑائی صاحب نے کی نا, اصل بات وہ ہے کہ کوئی پریشر گروپ نہیں ہے. سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ اندر کا پریشر ہے. سب سے بڑا پریشر جس سے آپ نے, جو سجاد میر صاحب نے بھی کہا کھلم کھلا کہ ہم نے نوکری کی ہے لیکن کسی پریشر کو نہیں لے کے آئے, تو سب سے بڑا پریشر وہ طمع, وہ لالچ, وہ خوف جو آپ کے دل کے اندر ہے. آپ کو اگر فائٹ کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے. اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو خوف سے آزادی حاصل کرنی ہے. اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو طمع سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو میں اسی کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. اور آج میں ایک اور ریزن کی وجہ سے بھی بہت خوش ہوں, وہ یہ کہ 7 سال پہلے میں نے جس خواب کا, جس خواہش کا عطاء الرحمان صاحب سے ظاہر کیا تھا, CNN, BBC ان سارے میڈیا کو دیکھتے تھے اور جس طرح یہ پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف شور مچا رہے ہوتے تھے, تو ہم ایسے ہاتھ مل کے پریشان دیکھ رہے ہوتے تھے اور یہ بالکل ریئلائز کرتے تھے کہ اگلی وار جو ہے وہ آپ کی یہ میڈیا وارز ہی ہیں. آپ کسی بھی سامہ, وہ انہوں نے ٹھیک بات کی ہے, نہیں ہے, ابھی تو کسی کو یہ نہیں پتا. پکڑا جی, پکڑ کے سمندر میں پھینک دیا, پکڑا, پکڑ کے سمندر میں پھینک دیا, کچھ پتہ نہیں ہے. وہ 5 سال پہلے تھا, وہ 10 سال پہلے تھا, لیکن کچھ پتہ نہیں ہے. پتہ صرف وہ ہے جو CNN اور BBC بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو یہ دکھانا چاہیں گے, جو یہ بتانا چاہیں گے وہ ہمیں پتہ ہوگا, جو نہیں بتانا چاہیں گے وہ نہیں پتہ ہوگا. ہمارے کلچرل ٹرینڈز جو سیٹ کر رہا ہے وہ انڈیا سیٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں بچے پوچھتے ہیں کہ پھیرے نہیں ہوئے, شادی کیسے ہو گئی؟ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ بڑا سیریس ایشو ہے, یہ بہت زیادہ سیریس ایشو ہے. تو آج سے 7 سال پہلے انہی ایشوز کو ذہن میں رکھ کر عطا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ نظریاتی صحافی ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, لفافہ جرنلزم کے خلاف ہے, ساری زندگی یہی 2 سلوار کے بیچ میں آپ نے گزاری ہے, اور ڈٹ کے نہ ISI سے ڈرے ہیں نہ کسی اور سے ڈرے ہیں. تو مجھے آپ کی طرح کے صحافی چاہیے. مجھے اب بیگم سے جو نہیں ڈرتا جی وہ انسان ہی نہیں ہے. ویسے اور کچھ ایسے جو اقرار نہیں کرتے, کچھ ہماری طرح کے لوگ ہیں جو صاف کہتے ہیں ہاں جی سچ بولنے والے ہیں کہ ہاں جی ہاں ڈرتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مختصر بات کر رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے میں نے عطا صاحب سے خواہش کی تھی کہ اگر ہم نے اپنے ملک, میں تو کہتا ہوں کہ آزادی صحافت نہیں, یہ ملکی آزادی کی بات ہے. اگر آپ ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو آپ کا میڈیا آزاد ہونا چاہیے, اور آپ کے ملک کا دفاع اس فوج سے زیادہ میڈیا نے کرنا ہے. نظریاتی طور پر آپ کو آزادی اگر انڈین تسلط سے چاہیے, اسرائیلی تسلط سے چاہیے, امریکن تسلط سے چاہیے, تو وہ صرف اور صرف میڈیا دے سکتا ہے. اور میڈیا میں کون کام کرتا ہے؟ صحافی. تو دراصل اگر ہماری قوم کو آزاد رکھنا ہے تو وہ صحافی کر سکتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو آپ عدلیہ کی آزادی کی بھی بات کر رہے ہیں, تو اس میں جو سب سے بڑا دستہ تھا, ہر اول دستہ تھا, وہ کون تھے جی؟ صحافی تھے. تو آج سے 7 سال پہلے یہی سوچ کر اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی. 14 اسٹوڈنٹس آئے, فائنینشلی وائبل نہیں تھا, پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن ہم نے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ سارے ریونیو سے چلانے ہوتے ہیں. لیکن ثابت قدم رہے عطا صاحب بھی, میں بھی, اور آج الحمدللہ وہ 14,440 کے قریب ہیں. تو اس کی مبارکباد میں بہت زیادہ عطا صاحب اور رسیب صاحب کو دوں گا. آج ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کے آنے سے مجھے وہ سفر مکمل ہوتا نظر آتا ہے, کیونکہ کوانٹٹی میں تو ہم بہت آگے ہیں, کوالٹی پہ ابھی کوشچن تھے کہ ہمارے صحافی کیا اسی طرح تیار ہو رہے ہیں, کیا
ان کی اکیڈمکس اتنی اسٹرانگ ہے, کیا ان کا ایٹیچیوڈ اتنا اسٹرانگ ہے, کیا ان کے نظریات اتنے اسٹرانگ ہیں. تو ڈینس کی ایبسنس میں یہ سارے کوشچن تھے. مجھے امید ہے کہ ڈین کا جو کام ہے کوالٹی کو انشور کرنا, ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کے آنے کے بعد ہمارا وہ خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا, اور سپیریئر سے جو صحافی پیدا ہوں گے وہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے, وہ پاکستان کی بات کرنے والے ہوں گے, وہ سجاد میر صاحب کی طرح کے ہوں گے, وہ ارشاد عارف صاحب کی طرح کے ہوں گے, وہ سہیل وڑائی صاحب کی طرح کے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. Sir, I would request you to please come forward for the souvenir giving. I would now request Sir, the Dean Mass Communication Management, Dr. Mughisuddin Sheikh, and the Chairman Mass Communication Management, Ataur Rahman Sahab, to please accompany the Director. I would request Mr. Sohail Wadai Sahab, sir, to please come forward and receive the souvenir, sir. Sir, idhar idhar dein. Thank you very much, sir. تو ہے جوتے وغیرہ اسپیکرس کے علاوہ. جی سر. اوکے اوکے نیچے جو یہ بندے ہیں ان کے علاوہ بوکے ہے. جی بوکے ہوگا سر. I would request Irshad Arif Sahab, sir, to please come forward and receive the souvenir, sir. I would request Sajad Mir Sahab, sir. So please come forward. میں اسپیشلی آج میں نے بتایا اسے بگ ڈے اور حسیب, تو میڈیا اینڈ کلچرل کلب کی طرف سے ایک سوینئر جو ہے میں ڈائریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا حسیب کو پیش کرنے کے لیے. Thank you. اور اگلے سال یہ پھر پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوینئر جو ہے ایک ایسے لیکچر ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ اس نے کام کیا ہے اور وہ سامنے نظر نہیں آ رہا, عاصم منظور کام کر. بہت شکریہ عاصم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آل. Thank you very much, sir. یہ میرا سی میرے تو جو کہ ادھر ہی لائے ہو تسی خدا دا واسطہ جی.